رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ایاک نعبد و ایاک نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یا علیم علمنی یا علیم علمنی یا علیم علمنی۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے جو میراث کے اہم اور بنیادی مسائل تھے وہ تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں کہ میراث کے یا وراثت کے مسائل کس طریقے سے حل کیے جاتے ہیں، وہ سارا میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ ایڈوانس لیول کے جو مسائل تھے وہ بھی سمجھا دیے، ان کے لیے کیا اصول ہے، تصحیح رد کے قواعد اور ضوابط آپ کو سمجھا دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے علم میراث کے ان تمام مسائل اور قواعد کو سمجھنا بھی آسان بنائے اور یاد رکھنا بھی آسان بنائے، اور پھر جن جن افراد کے حقوق ہمارے ذمے ہیں انہیں ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ ہم مناسخہ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ مناسخہ کے بارے میں نے بتایا کہ یہ گویا کہ اب تک جتنے اسباق ہم نے پڑھے ہیں یہ اس کا ایک امتحان ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ سیشن ہی ہے، یعنی جتنے بھی اصول ہم نے پڑھے ان کو اس میں اپلائی کیا جاتا ہے۔ اصل میں مناسخہ جو ہے نسخ سے ہے، نقل کرنے کو کہتے ہیں، جیسے عربی میں ہم استعمال کرتے ہیں نسخت الکتاب، میں نے کتاب کو نقل کر دی، یعنی ایک کتاب کو کاپی کر کے دوسری کتاب بنا لی۔ لیکن اس کی اصل جو تعریف ہے میراث کی اصطلاح میں، یعنی وہ علم میراث کے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ تقسیم ترکہ سے پہلے کسی وارث کے مر جانے کی وجہ سے اس کا حصہ اس کے ورثہ کی طرف منتقل کرنا۔ ٹھیک ہے، کل مثال میں نے آپ کو یہ دی تھی کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ابھی اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، کہ اس کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، دوسرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ پہلے بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے کا انتقال ہو گیا۔ تو اب یہ جو دادا کی وراثت ہے اس کو پہلے بیٹے، دوسرے بیٹے اور اسی طرح پھر پوتے وغیرہ کی ورثہ میں کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا، کیا ترتیب بنائی جائے گی، اس کو میراث کے ذریعے سے، یہ مناسخے کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ نارملی جب ہمارے پاس وراثت کے بعض کیسز ایسے بھی آتے ہیں کہ جی ہمارے دادا کے دادا جو ہے ان کی زمین تھی ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی، اب ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یعنی دادا جو ہے ان کے دادا ہے، اب تقریباً 2-3-4 نسلیں ختم ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اب وہ وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ کس طریقے سے تقسیم کریں گے، کیا طریقہ اپنائیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ مناسخہ کے اصول اور ضوابط ہمیں یاد ہونے چاہیے، معلوم ہونے چاہیے، اس کے ذریعے سے ہم آسانی سے حل کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، مناسخہ کو ہمارے ہاں مدارس میں
ذرا مشکل سمجھا جاتا ہے لیکن مشکل نہیں ہے، بالکل سمپل سا طریقہ ہے، آسان سا طریقہ ہے. اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پھر اس کو حل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کو حل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایک لفظ ہے موری سے اعلیٰ. موری سے اعلیٰ یعنی جو سب سے پہلے بندہ فوت ہو چکا ہو اس کو موری سے اعلیٰ کہتے ہیں. اور ایک لفظ یہاں پہ استعمال ہوگا، ایک لفظ استعمال ہوگا ما فی الیت. ٹھیک ہے، ما فی الیت. تو اس سے گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے، مناسخے میں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے، میں مختصراً بتا دوں آپ کو کہ سب سے پہلے ہم نے دونوں مسائل کی تصحیح کرنی ہے. تصحیح سے مراد حل کرنا ہے. تصحیح کرنے سے مراد کیا ہے؟ حل کرنا ہے. یعنی پہلا مسئلہ جو ہے اور دوسرا مسئلہ جو ہے ان دونوں کو ہم حل کریں گے. مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا، ابھی اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ اس کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا. تو اب جو اصل پہلے جس شخص کا انتقال ہوا اس کا ایک مسئلہ بنا دیں گے کہ اس کے ورثہ وہ کتنے ہیں، کون کون ہے، ان کو وراثت میں حصہ دیں گے. یہ پہلا مسئلہ ہو جائے گا. اور پھر دوسرے جو شخص کا انتقال ہوا ان کے ورثہ کون سے ہے اور ان کو وراثت میں کیسے حصہ دیا جائے گا، اس کو بھی عام اصولوں کے مطابق جو ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں اس کے مطابق حل کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ پہلے مورث کی جانب سے، پہلے مرنے والی کی طرف سے یہ دوسرے وارث کو جو انتقال ہو گیا اس کا جو حصہ ملتا ہے اس کو ما فی الیت کہتے ہیں. جو پہلا مرنے والا ہے پھر اس کے بعد بیٹا مر گیا، اب یہ باپ کے مرنے کے بعد جو بیٹے کو وراثت میں حصہ مل رہا تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ما فی الیت کہتے ہیں. تو پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو دو مسئلے ہیں ہمارے پاس، مثلا 4 مسئلے ہیں، ان میں سے پہلے جو انتقال ہونے والے ہیں ان کو 2 مسئلہ بنائیں گے. پہلا مسئلہ دوسرا، پہلے انتقال کرنے والے کا پہلا مسئلہ بنائیں گے اور دوسرا انتقال کرنے والا اس کا دوسرا مسئلہ بنائیں گے. ان کو حل کر لیں گے. ٹھیک ہے، عام اصولوں کے مطابق. پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ ما فی الیت. ما فی الیت اور تصحیح ثانی یعنی دوسرا مسئلہ جو ہے اس میں نسبت دیکھنی ہوتی. ما فی الیت اور دوسرے مسئلے میں نسبت دیکھنی ہوتی ہے. اگر ما فی الیت اور تصحیح ثانی یعنی دوسرے مسئلے میں تماثل کی نسبت ہو تو کچھ بھی نہیں کرنا، اور اگر توافق کی نسبت ہو تو دوسرے مسئلے کے وفق کو تصحیح اول یعنی پہلے مسئلے میں ضرب دیں گے. دوسرے مسئلے کے وفق کو پہلے مسئلے میں ضرب دے دیں گے. ٹھیک ہے، دوسرے مسئلے کے وفق کو پہلے مسئلے میں ضرب دیں گے. اور اگر تباین ہو تو دوسرے مسئلے کو پہلے مسئلے میں ضرب دے دیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو کر لیا. دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر پہلے مسئلے کے سہام کو دوسرے مسئلے کے وفق کے ساتھ ضرب دے دیں گے. ٹھیک ہے، اور دوسرے مسئلے کے سہام کو ما فی الیت کے وفق کے ساتھ ضرب دے دیں گے. یہ کب کی مثال ہے؟ یہ توافق کی مثال. اور تباین میں کل کو ضرب دینا ہے. پہلے مسئلے کے سہام کو دوسرے مسئلے کے کل کے ساتھ ضرب دے دیں گے اور دوسرے مسئلے کے سہام کو کل ما فی الیت کے ساتھ ضرب دے دیں گے. یہ عربی میں بھی اسی کو بیان کیا گیا ہے. اب ہم عربی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ پہلے مسئلہ حل کریں گے. تو آپ سب کو میں نے یہ حل کرنے کا بھی کہا تھا اور چند طلبہ اور طالبات نے حل کر کے مجھے سینڈ بھی کیا تھا. اگرچہ میں نہیں دیکھ سکا لیکن آپ لوگوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے. اب جس طریقے سے میں سمجھاؤں گا تو آپ نے اس کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کا مسئلہ صحیح حل ہوا ہے یا نہیں، آپ کا مسئلہ صحیح حل ہوا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ایک شخص کا انتقال ہوا ہے. سب سے پہلے ایک شخص کا انتقال ہوا ہے
ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایک شخص کا انتقال ہوا, ایک خاتون کا انتقال ہوا, شخص نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ خاتون کا انتقال ہوا ہے, اس کا شوہر موجود ہے, اس کی بیٹی اور ماں موجود ہے. اب پہلے اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پہ پھر اس بندے کا انتقال ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس بندے کا انتقال ہوا تو اس کا یہ دوسرا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ دوسرا مسئلہ ہوگا, اس کو ہم نے حل کرنا. اس کی بیوی ہے, باپ ہے, ماں ہے. یہ یہاں پہ جو زوج کا حصہ ملنا ہے پہلے اس کو مافیلیت کہتے ہیں, مافیلیت. ٹھیک ہے, اب جب ان دونوں مسئلوں کو حل کر لیں گے نا تو یہ پھر ہمارے لیے پہلا مسئلہ بن جائے گا. یہ دونوں ہمارے لیے کیا ہوں گے؟ پہلے مسئلہ بن جائیں گے. اور یہ تیسرا جو مسئلہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دوسرا ہو جائے گا. یہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ دوسرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر یہ تینوں کو جب حل کریں گے یہ پہلا مسئلہ کہلائے گا, اور چوتھا جو مسئلہ ہوگا یہ ہمارے لیے دوسرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح ان چاروں کو جب حل کریں گے یہ پہلا کہلائے گا, آگے اگر پانچویں میت ہوگی وہ دوسرا کہلائے گا. اب یہی چار جو مسائل ہے ان کو ہم نے حل کرنا ہے. ان چار مسائل کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حل کرنا ہے. پہلے یہ اس کو حل کریں گے, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو, پھر چوتھے کو. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نسبت بھی دیکھتے جائیں گے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نسبت بھی دیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, اچھا یہ مناسخے میں نام جو ہے اس کو لکھنا ضروری ہوتا ہے. ناموں کو لکھنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ سلیمہ ایک خاتون کا نام ہے, یہ پہلا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, سلیمہ خاتون کا انتقال ہو چکا ہے, اب اس کا شوہر موجود ہے, اس کی بیٹی کریمہ موجود ہے, اور اس کی ماں عظیمہ موجود ہے. یہ پہلا مسئلہ, یہ یہاں پہ دیکھیں ہم نے لکھا ہوا پہلا مسئلہ. ٹھیک ہے, اب شوہر کو کیا ملے گا؟ ربع ملے گا, کیونکہ بیٹی موجود ہے. بیٹی کو نصف مل جائے گا, ماں کو سدس مل جائے گا. اب دیکھیں ربع اور سدس آ جائے تو مسئلہ کس سے بنایا جاتا ہے؟ 12 سے. اب یہاں پہ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہاں پہ تو نصف بھی ہے, نصف اور سدس جب آتے ہیں مسئلہ 6 سے بنایا جاتا ہے, تو یہاں پہ ربع اور نصف آ گئے, تو ربع کا ہم نے اعتبار کیا ہے, نصف کا اعتبار نہیں کیا, کیونکہ جب ربع اور نصف دونوں آپس میں آتے ہیں تب ربع کا اعتبار ہوتا ہے. تو اسی طرح جب دوسروں کے ساتھ آئیں گے تب بھی ربع کا اعتبار ہوگا. تو 12 سے ہم نے مسئلہ بنا دیا. 12 کا ربع 3 ہوتا ہے, وہ ہم نے زوج کو دے دیا. 12 کا نصف جو ہے 6 ہے, وہ ہم نے یہاں پہ بنت کو دے دیا. اور 12 کا سدس 2 ہے, وہ ہم نے یہاں پہ ماں کو دے دیا. 2 اور 6 کتنے بنے؟ 8. 8 اور 3 کتنے بنے؟ 8 اور 3 کتنے بنے؟ 11. اب دیکھیں مسئلہ ہمارے پاس 12 ہے, کل ہمارے پاس ترکے کے حصے جو ہے 12 ہے, اور سہام جو ہے وہ 11 ہے. گویا کہ ایک باقی بچ گیا. مسئلہ زیادہ ہو گیا اور سہام کم ہو گئے, تو گویا کہ یہ مسئلہ ردیہ ہو گیا. یہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ ردیہ ہو گیا. کل ہی ہم نے رد کے اصول پڑھے تھے, تو اس میں سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ احد الزوجین جو ہوں گے اس کے مخرج سے مسئلہ بنائیں گے. احد الزوج کا جو حصہ ہے ربع ہے, ربع کا مخرج کیا ہے؟ 4. تو 4 سے ہم نے مسئلہ بنا دیا. 4 کا ربع جو ہے وہ ہم نے زوج کو دے دیا. ٹھیک ہے, اب باقی ہمارے پاس کیا بچے؟ 3 بچے. یہاں پہ ہم نے لکھے, ماں باقی کو ہم نے یہاں پہ کیا کر دیا؟ ادھر لکھ دیا. اب یہاں پہ آپ اگر دیکھیں رد کے جو ہم نے 4 اصول پڑھے تھے, پہلا اصول یہ تھا کہ من لا یرد نہ ہو. ٹھیک ہے, پہلے 2 اصول اس میں من لا یرد نہیں ہوتا, یہاں پہ من لا یرد موجود ہے, زوج من لا یرد ہے. اور پھر من لا یرد اگر ہو تو اس کے 2 ہوتے ہیں, کہ آگے جو میورت جو ہے, میورت جن پہ رد ہوتا ہے وہ ایک ہی جنس کے ہوں گے یا مختلف اجناس کے ہوں گے؟ ایک ہی جنس کے ہوں گے تو تیسرا اصول, اگر مختلف اجناس کے ہے تو چوتھا اصول ہے. تو یہاں پہ دیکھیں بنت اور میورت مختلف اجناس کے ہے, تو چوتھا اصول ہم لاگو کریں گے. یہاں پہ سائڈ پہ میں نے لکھا بھی ہوا مسئلہ, من لا یرد کے فرض کے مخرج سے مسئلہ بنائیں گے, مسئلہ میورت کو اصل مسئلے میں ضرب دیں گے. تو یہاں پہ میورت کا مسئلہ پہلے ہم نے نکالنا ہے.
ٹھیک ہے، ان دونوں کو الگ سے مسئلہ بنانا ہے. بنت ہے اور ماں ہے، بنت کو نصف ملا، ماں کو سدس ملا. تو مسئلہ کس سے بنا دیا؟ 6 سے. مسئلہ کس سے بنایا؟ 6 سے. تو 6 کا نصف کیا ہے؟ 3 ہے، اور سدس کیا ہے؟ 1 ہے. 1 اور 3 کتنے بنتے ہیں؟ 4. تو مسئلہ 6 ہے اور سہام 4 ہے، تو یہ بھی ردیہ مسئلہ ہو گیا. اب یہاں پہ من لا یرد نہیں ہے، یہاں پہ من لا یرد نہیں ہے، من یرد ہے، اور وہ بھی 2 اجناس کے مختلف ورثہ موجود ہے. تو ہم نے پڑھا تھا من لا یرد نہ ہو اور من یرد 2 مختلف اجناس کے ہو تو سہام سے مسئلہ بنایا جاتا ہے. سہام ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 4 ہے. تو 4 سے ہم نے مسئلہ بنا لیا. ہم نے مسئلہ کس سے بنا لیا؟ 4 سے مسئلہ بنا دیا. تو گویا کہ من یرد کا مسئلہ کیا ہو گیا؟ 4 ہو گیا. اب یہاں پہ یہ جو 3 ہے اسی طرح یہاں پہ لکھ دیا. یہاں پہ یہ جو 1 ہے اسی طرح اس کو یہاں پہ ہم نے لکھ دیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ مسئلہ من یرد کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے. مسئلہ من یرد کیا ہے؟ 4 ہے ہمارے پاس. کیا ہے؟ 4 ہے. ٹھیک ہے، اس کو اصل مسئلہ یہاں پہ جو 4 ہے اصل اس میں ضرب دیا. 4 چونکہ 16 کیا بن گیا؟ 4 چونکہ 16. اور پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ مسئلہ من یرد کو، مسئلہ من یرد کیا تھا؟ 4 تھا. من لا یرد کے سام میں ضرب دیں گے. من لا یرد کا سام کیا تھا؟ یہ تھا. 4 کو 1 میں ضرب دے دیا، 4 × 4 بن گیا. اور آگے ما بقیہ کو من یرد کے سیام میں ضرب دیں گے. ما بقیہ کیا تھا؟ 3 تھا. تو من یرد کے سیام کیا ہے؟ 3 ہے. 3 کو 3 میں ضرب دے دیا، 3 تھی 9. اور اسی طرح 3 کو 1 کے ساتھ ضرب دیا، 3 × 3، 3 × 3. تو گویا کہ یہ پہلا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. یہ ہمارے پاس پہلا مسئلہ کیا ہو گیا؟ حل ہو گیا. زوج کا حصہ کیا نکل آیا؟ 4 نکل آیا. اور بنت کریمہ کا حصہ 9 نکل آیا. اور ہمارے پاس یہ ماں کا حصہ کیا ہے؟ 3 ہے. تو گویا کہ اب ہم نے ان کو دیکھنا ہے. یہ ہمارے پاس سیام ہے، یہ باقی جو ہے یہ ختم ہو چکے ہیں، ان کی طرف ہم نے نہیں دیکھنا، غور نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ سیام جو ہے پہلے مسئلے کے سیام یہ ہے. اب یہ بھی ختم ہے، یہ بھی ختم ہے. اب یہ تصحیح اول یہ ہے، پہلے مسئلے کی تصحیح جو ہے یہ ہے 16 ہے، اور سیام بھی آپ کے سامنے ہے. من یرد کا مسئلہ 4 سے کیسے بنا؟ دیکھیں، بنت کو نصف ملا تھا، ماں کو سدس ملا تھا. ماں کو کیا ملا تھا؟ سدس ملا تھا. نصف اور سدس جب جمع ہوتے ہیں مسئلہ 6 سے بنایا جاتا ہے. 6 کا نصف کیا ہوتا ہے؟ 3 ہم نے دے دیا. سدس 1 ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے دے دیا. ٹھیک ہے، اب 1 اور 3 جمع کرتے ہیں، کتنے بنے؟ 4. اب 6 میں سے 4 کو نکالتے ہیں، 2 بچ گئے. 2 بچ گئے. اب 2 کو رد کرنا ہے. رد کے اصول جب ہم نے دیکھے تو پہلا اصول یہ تھا کہ من لا یرد نہ ہو اور من یرد ایک ہی جنس کا ہو. تو یہ بھی نہیں ہے، بلکہ من لا یرد نہیں ہے اور من یرد 2 اجناس کے ہیں. بیٹی ایک جنس ہے، ہم جو ہے دوسرے جنس ہے. تو اس میں ہم نے پڑھا تھا سیام جتنے ہوتے ہیں، یہاں پہ 4 سیام تھے، اس سے مسئلہ بنایا جاتا ہے. تو 4 سے مسئلہ ہم نے بنا لیا. یہ 4 سے ہم نے کیا کر دیا؟ مسئلہ بنا دیا. تو یہ جو ہے پہلا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. اب پہلا مسئلہ حل ہونے کے بعد ہمیں یہاں پہ کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ پہلے مسئلے کی تصحیح جو ہے یہ. ٹھیک ہے، اور یہ مافیلیت بنے گا. یہ کیا ہے؟ مافیلیت. کیونکہ اب یہ شوہر جو ہے مرنے والا ہے، بلکہ مر چکا ہے، اور اس کا مسئلہ حل کریں گے. یہ دوسرا مسئلہ ہوگا. اب دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں ذرا. پہلا مسئلہ ہم نے کیا کر دیا؟ سمپل طریقے سے حل کر لیا. اب دوسرا مسئلہ یہ ادھر دوبارہ حل ہوا ہے، وہی پہلا مسئلہ یہاں پہ حل ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب دوسرا مسئلہ، دوسرے مسئلے کی طرف آ جائیں. دوسرے مسئلے میں دیکھیں، شوہر کا انتقال ہو گیا. جو وہاں پہ موجود تھا صادق تھا، اس کا حصہ کتنا تھا؟ 4 تھا. حصہ کتنا ملا تھا بیوی سے؟ 4 ملا تھا، تو اس کو مافیلیت کہیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کے ورثہ میں اس کی ایک دوسری بیوی ہے، زوجہ حلیمہ ہے، دوسری بیوی. ٹھیک ہے، ایک تو پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اب یہ اس کی دوسری بیوی ہے. اور زوج کا باپ بھی موجود ہے، اور زوج کی ماں جو ہے رحیمہ یہ بھی موجود ہے. تو زوجہ کو کیا ملے گا؟ ربع ملے گا. اور باپ جو ہے عصبہ ہوگا کیونکہ اولاد نہیں ہے. اور ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا، کیونکہ ماں کے ساتھ
باپ بھی موجود ہے اور احد الزوجین میں سے زوجہ موجود ہے تو ثلث ما بقیہ ملتا ہے. ایسی صورت میں کیا ملتا ہے؟ ثلث ما بقیہ ملتا ہے. ربع اور ثلث جب آتے ہیں تو مسئلہ ویسے کس سے بنایا جاتا ہے؟ 12 سے بنایا جاتا ہے. مسئلہ کس سے بنایا جاتا ہے؟ 12 سے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ 4 سے بھی بن سکتا ہے. یہاں پہ مسئلہ کس سے بھی بن سکتا ہے؟ 4 سے بھی مسئلہ بن سکتا ہے. اس لیے پھر 12 کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی. جب مسئلہ چھوٹے عدد سے بن سکتا ہو تو بڑے عدد کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. 4 سے کیسے مسئلہ بن سکتا ہے؟ 4 کا ربع یہ زوجہ کو دے دیا. ٹھیک ہے. باقی کتنا بچا؟ 3 بچا. اب 3 کا جو ثلث ہے وہ ماں کو دینا. 3 کا ثلث کتنا ہے؟ 1 ہے, وہ ہم نے دے دیا ماں کو. ثلث ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین, زوجہ کو اس کا ایک حصہ دے دیا. باقی کتنا بچا؟ 3. 3 کا ثلث کیا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے, وہ ہم نے ماں کو دے دیا. باقی کتنا بچا؟ 1 اور 1 2. 4 میں سے 2 کو جب نکال لیتے ہیں 2 باقی بچتا ہے. ذوی الفروض کو جب حصہ دے دیا 2 باقی بچا تو وہ ہم نے عصبہ کو دے دیا. ہم نے کیا کر دیا؟ عصبہ کو دے دیا. ورنہ اگر اس طریقے سے ہم کرتے 12 سے کرتے تو 12 کا ربع کیا بنتا ہے؟ 3 بنتا ہے. یہاں پہ ہم میں 3 دینے پڑتے. باقی کتنا بچتا؟ 9. 9 کا ثلث کیا ہے؟ 3. وہ ہم یہاں پہ ثلث ما بقیہ ماں کو دے دیتے. اور 3 اور 3 6. باقی کتنا بچتے؟ 6. وہ 6 ہم کس کو دے دیتے؟ یہ باپ کو دے دیتے. تو فرق اتنا نہیں بنتا, فرق نہیں آتا. فیصد وغیرہ کے اعتبار سے اتنا ہی بنے گا. ٹھیک ہے. یعنی 25% جو ہے یہ 25% زوجہ کو جائے گا, 25% جو ہے ماں کو جائے گا, اور 50% جو ہے باپ کو جائے گا. لیکن چونکہ 4 سے جب ہمارا مسئلہ ممکن ہے چھوٹا عدد ہے تو بڑے عدد یعنی 12 سے ہم مسئلہ نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں تک تو یہ دوسرا مسئلہ بھی حل کر دیا. دوسرا مسئلہ کیا ہو گیا؟ حل ہو گیا ہمارا. 1 ملا اور اس کو 2 ملے اور یہاں پہ اس کو 1 مل گیا. ٹھیک ہے. اب دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ما فی الید. ما فی الید اور تصحیح ثانی. تصحیح ثانی یا مسئلہ ثانی, یہ مسئلہ ثانی, یہ تصحیح ثانی ہے. ما فی الید اور تصحیح ثانی میں نسبت دیکھنی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ما فی الید اور تصحیح ثانی میں نسبت کیا ہے؟ تماثل کی ہے. 4 4 ہے. کس کی نسبت ہے؟ تماثل کی. ٹھیک ہے. تماثل کی نسبت ہے. تو ہم نے پڑھا تھا ما فی الید اور تصحیح ثانی میں تماثل کی نسبت ہو تو ہمیں کسی کام کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی کام کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس یہ یہاں پہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اس رو کو یاد رکھنا ہے, ان کو نہیں دیکھنا. یہ ابھی بعد میں حل ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ بعد میں حل ہوں گے. ابھی ہمارا یہاں تک حل ہوا. ٹھیک ہے. یہ ویسے مناسقہ ایک صفحے پہ حل کیا جائے تو بڑا آسان ہوتا ہے سمجھ میں آنا. یہ چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک صفحے پہ حل ہونا ذرا مشکل ہے, اس لیے الگ الگ صفحے پہ حل کیا جا رہا ہے. اسی طرح یہاں پہ اوپر پہلے والا مسئلے کی طرف جائیں. یہاں پہ جو ہے ابھی تک ہمارا یہاں تک حل ہوا. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو 6 نظر آ رہا ہے یہ حل نہیں ہوا, یہ بعد میں حل کریں گے. تو جو مر جاتا ہے نا اس کے یہاں پہ اس کے لیے یو کی شکل میں قبر بنا لیں گے, گویا کہ یہ مر گیا. ٹھیک ہے. یہ مر گیا. اب اس کے بعد یہ بنت کریمہ جو ہے یہ بھی مر جاتی ہے. بنت کریمہ کیا ہے؟ یہ بھی مر جاتی ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں اس کا ما فی الید کیا بنتا ہے؟ 9 بنتا ہے. اب ہم جاتے ہیں یہ بنت کریمہ یہ جب مری ہے اس کے ورثہ میں کون کون ہے؟ یہ تیسرا نمبر دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں پہ تیسرے نمبر پہ یہ بنت کریمہ کا انتقال ہو چکا ہے. ما فی الید آپ کو نظر آیا؟ ما فی الید 9 ہے. ٹھیک ہے. 9 حصہ وہ بنا تھا. تو اس کے ورثہ میں ایک بیٹی ہے, 2 بیٹے ہیں خالد اور عبداللہ, اور ایک جدہ ہے عظیمہ. عظیمہ اگر آپ کو یاد ہو پہلے مسئلے میں وہاں پہ ماں کی حیثیت سے موجود ہے, یہاں پہ دادی کے حیثیت سے موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے دیکھا جدہ کو سدس ملا, بیٹے اور بیٹی جو ہے یہ عصبہ بن گئے. مسئلہ کس سے بنایا ہم نے؟ 6 سے مسئلہ بنا لیا. 6 سے ہم نے کیا کر دیا؟ مسئلہ بنا دیا. 6 کا سدس جو ہے یہ جدہ کو گیا, باقی جو ہے 5 بچے. تو
دو دو جو ہے بیٹے کو دے دیے للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے مطابق، ایک جو ہے بیٹی کو دے دیا، ایک کس کو دے دیا؟ بیٹی کو دے دیا۔ یہاں تک تو مسئلہ نارمل ہمارا حل ہو گیا۔ اب مافیلیت 9 ہے، مافیلیت کیا ہے؟ 9 ہے، اور مسئلہ تصحیح ثانی کون سی ہے؟ 6 ہے۔ وہ پہلے دو مسئلے جو ہے پہلا اور دوسرا وہ کیا ہو گیا؟ پہلا مسئلہ اب کہلائے گا۔ اب یہ تیسرا مسئلہ جو ہے یہ دوسرا مسئلہ کہلائے گا۔ مافیلیت اور تصحیح ثانی میں کیا نسبت ہے؟ توافق کی نسبت ہے، کیونکہ تیسرا عدد 3 ہے، تیسرا عدد ان کے درمیان کیا ہے؟ 3 ہے۔ 6 کو 3 پہ تقسیم کریں گے 2 جواب آئے گا، 9 کو 3 پہ تقسیم کریں گے 3 جواب آ گیا، تو 9 کا وفق کیا ہے؟ 3 ہے، اور 6 کا وفق کیا ہے؟ 2 ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اگر مافیلیت اور تصحیح ثانی میں تماثل کی نسبت ہو تو کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اور اگر توافق کی نسبت ہو، اگر توافق کی نسبت ہو تو تصحیح ثانی کے وفق کو اصل مسئلہ میں ضرب دینا، پہلے والے مسئلے میں ضرب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح تصحیح ثانی کے وفق کو پہلے مسئلے کے تمام سیام میں ضرب دینا ہے، اور مافیلیت کے وفق کو دوسرے مسئلے کے تمام سیام میں ضرب دینا ہے۔ یہاں تک ہمارا حل ہو چکا ہے۔ اب یہ ہم پہلے یہ کام کر لیتے ہیں، چونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے ویسے تو یہ تصحیح ثانی کے وفق کو اوپر ضرب دینا ہوتا ہے، لیکن ہم پہلے یہ مافیلیت کے وفق کو تصحیح ثانی کے سیام میں ضرب دیں گے۔ 3 ہے، 3 کو 1 کے ساتھ ضرب دیا، 3 کم 3، 3 کو 2 کے ساتھ ضرب دے دیا 6، 3 کو 2 کے ساتھ ضرب دے دیا 6، 3 کو 1 کے ساتھ ضرب دے دیا، یہ 3 ہو گیا۔ یہاں تک ہمارا مسئلہ حل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اوپر جاتے ہیں، اوپر ضرب دینے کے لیے بقیہ 2 جو مسئلے ہمارے ہیں ان میں ہم چلتے ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وفق 2 ہے، 2 کو 2 ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر چلتے ہیں، یہ پہلا مسئلہ آ گیا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے یہاں تک تصحیح 16 تک ہم حل کر چکے تھے، ٹھیک ہے؟ وفق کیا تھا تصحیح ثانی کا؟ 2 تھا، تو 2 کو ہم نے ضرب دے دیا، 16 میں کیا بنا؟ 32 بن گیا، 32۔ دوسرا کام ہم نے کیا کرنا تھا؟ یہ تو مر چکا، یہ تو مر چکا تھا، اس میں کچھ کام نہیں کریں گے، یہ بھی مر چکی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ صرف ماں جو ہے عظیمہ موجود ہے، یہاں پہ 2 کو تمام سیام میں ضرب دے دیا، 2 3 6، تو یہ گویا کہ 6 آ گیا۔ اب وہاں پہ یہ ماں جو ہے عظیمہ یہ جدہ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ پہلے مسئلہ، اب دوسرے مسئلے کے جو ہے وہ بھی چونکہ پہلے مسئلے کے ساتھ آ گیا، اب اس کے سیام میں بھی ضرب دیں گے، اس کے سیام یہاں پہ، یہاں تک ہم حل کر چکے تھے اگر آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے؟ 2 × 2 دوسرے مسئلے کے وفق کو ہم نے سیام میں ضرب دینا ہے، 2 دونی 4، 2 × 2، ٹھیک ہے؟ یہاں تک حل ہو گیا، یہاں تک کیا ہو گیا؟ حل ہو گیا۔ 3 مسئلے ہمارے حل ہو گئے۔ اب یہ تینوں مسائل جو ہے پہلا، دوسرا اور تیسرا، یہ کیا کہلائیں گے؟ پہلا مسئلہ کہلائیں گے۔ اور چوتھا مسئلہ جو ہے، اب یہ چوتھا مسئلہ یعنی دادی جو تھی وہ مر گئی، عظیمہ جو ہے وہ مر گئی۔ عظیمہ کو اگر آپ نے دیکھا ہو اس کو 2 جگہ سے حصہ ملا تھا، ایک تو یہاں پہ ملا تھا بنت کریمہ سے، یہ 3 ملا تھا، اسی طرح پہلے مسئلے میں بھی اس کو حصہ ملا تھا، پہلے مسئلے میں بھی 6 ملے تھے۔ تو گویا کہ اب یہ جو جتنے حصے ان کو ملے ان کو جمع کریں گے، 6 اور 3 کو جمع کریں گے تو کیا بنتا ہے؟ 9 بنتا ہے۔ تو گویا کہ اس کا مافیلیت کیا ہو گیا؟ 9 ہو گیا۔ اس کا مافیلیت کیا ہے؟ 9 ہے۔ یہ 6 اور اسی طرح یہ 3، مافیلیت کیا بنا؟ 9 بنا۔ تو مافیلیت ہم نے یہاں پہ 9 لکھ دیا، 9 لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ماں کا، عظیمہ کا جب انتقال ہوا، اس کا شوہر موجود ہے عبد الرحمن، اس کا بھائی عبد الرحیم اور عبد الکریم جو ہے یہ بھی موجود ہے۔ شوہر کو ہم نے کیا کر دیا؟ نصف دے دیا، اور بھائی جو ہے وہ عصبہ بن گئے۔ اب دیکھیں نصف جب آتا ہے، مسئلہ 2 سے بنایا جاتا ہے، 2 کا نصف 1 ہے، یہ یہاں پہ 1 دے دیا، باقی کتنا بچا؟ 1، وہ عصبہ کو دیا جاتا ہے۔ اب یہ 1 جو ہے یہ ان 2 پہ پورا پورا تقسیم نہیں ہو رہا، درمیان میں کسر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ عدد رؤوس ہمارے پاس 2 ہے، عدد رؤوس اور سیام کے درمیان تباین کی نسبت ہے، تو عدد رؤوس کو ہم نے مضروب بنا لیا، عدد رؤوس کو ہم نے کیا کر دیا؟ مضروب بنا لیا۔ عدد رؤوس 2 کو ہم نے کیا کر دیا؟ مضروب بنا لیا۔
اور پھر اصل مسئلہ میں یعنی 2 میں ضرب دے دیا، 2 दूनी 4، اور پھر اسی طرح سہام میں ضرب دیا 2 एकम 2، 2 एकम 2، اور اس طرح 2 एकम 2 یہاں پہ بھی آ گیا، 2 एकम 2 یہاں پہ ایک ایک جو ہے ہر بھائی کو مل گیا، یہ تصحیح ہو گئی۔ یہ دوسرا مسئلہ جو ہے اس کی ہم نے کیا کر لی، تصحیح کر لی۔ اب کیا کرنا ہے، جب پہلے اور دوسرے مسئلے کی تصحیح ہو جائے، اب مافیلیت اور تصحیح ثانی میں نسبت دیکھنی ہوتی ہے۔ مافیلیت ہمارے پاس 9 ہے، تصحیح ثانی ہمارے پاس کیا ہے، 4 ہے، ان دونوں کے درمیان کیا ہے، تباین کی نسبت ہے۔ تماثل کی بھی مثال پڑھ لی، توافق کی بھی مثال پڑھ لی، اب تباین کی نسبت ہے۔ تباین میں کیا کرنا ہوتا ہے، وہی آسان سا طریقہ کہ کل تصحیح ثانی کو ضرب دینا ہے اصل مسئلہ میں، اور اسی طرح کل تصحیح ثانی میں تمام سہام میں، اوپر والے تمام سہام میں جو زندہ ہے ان میں ضرب دینا ہے، اور اسی طرح کل مافیلیت کو تمام سہام میں، تصحیح ثانی کے تمام سہام میں ضرب دینا ہے۔ مافیلیت کو ہم ضرب دے دیتے ہیں، مافیلیت ہمارے پاس کیا ہے، 9، 9 کو 2 کے ساتھ ضرب دے دیا 18، 9 کو 1 کے ساتھ ضرب دے دیا 1، 9 کو 1 کے ساتھ ضرب دے دیا 1، تو یہ ہمارا حل ہو گیا۔ اب ہم اوپر جاتے ہیں، یہ 4 کو اوپر والے اصل مسئلہ میں اور تمام سہام میں ضرب دے کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 4 ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر چلتے ہیں، اب یہ دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو یہ 32 تک ہم نے حل کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب 4 کو 32 کے ساتھ جب ضرب دیتے ہیں، 4 दूनी 8 اور 4 تیا 12، 128 بنے، ٹھیک ہے، تو یہ تصحیح بن گیا۔ اب یہاں پہ پہلی میت میں جو ہے یہ تو تینوں افراد فوت ہو چکے ہیں، تو یہاں پہ ان کے سیام میں ہم ضرب نہیں دیں گے، ان کے سیام میں ہم ضرب نہیں دیں گے 4 کو، چونکہ یہ تو تینوں فوت ہو چکے ہیں، یہ تینوں کیا ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، زندوں کے سیام میں ضرب دینا ہے۔ اب یہ دوسرے میت میں یہاں پہ 4 کو ہم نے ضرب دے دیا، 4 کو یہاں تک حل کر چکے ہیں، 4 کو 2 کے ساتھ ضرب دے دیا 8، 4 کو 4 کے ساتھ ضرب دے دیا 16، 4 کو 2 کے ساتھ ضرب دے دیا 8، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اسی طرح تیسرے میت میں چلے جائیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی میت، دوسری میت اور تیسری میت جو ہے یہ پہلی شمار ہوگی۔ اب یہاں پہ یہاں تک ہم نے حل کیا تھا، 4 تیا 12، 4 چھکا 24، 4 چھکا 24، اور یہ جدہ یا عظیمہ یہ تو فوت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ ہم نے ضرب نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جب ہم اس کو حل کر لیتے، اس طرح ہمارا کیا ہو گیا، مناسخہ پورا حل ہو گیا۔ اب پھر کیا کرنا ہے آخر میں، اب جتنا ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے سب کے نام لکھیں گے، ان سب کے ہم نے کیا کرنے ہوتے ہیں، نام لکھنے ہوتے ہیں، ترتیب کے مطابق جو افراد زندہ ہوں گے اور جو حصہ ان کا بنتا ہوگا وہ لکھنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ مثلا حلیمہ لکھ لیا، حلیمہ کا 8 حصہ بنا تھا، عمر لکھ لیا، اس کے 16 بنے تھے، رحیمہ کے 8 بنے تھے، رقیہ کے 12 بنے تھے، عبداللہ کے، خالد کے 24، عبداللہ کے بھی 24، عبد الرحمن کے 18، عبد الرحیم کے 9، عبد الکریم کے 9، ان سب کو جب جمع کر دیا 128 بنے، ان سب کو کیا کر دیا 128 بن گئے۔ اور یہاں پہ پھر ساتھ میں ایک اور کالم بھی آپ بنا لیں، یہاں پہ فیصد بھی لکھ لیجئے گا سب کے، اور یہاں پہ جو ہے یہاں پہ تو ورثہ کے نام آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو مورث اعلیٰ کے ساتھ رشتہ ہے، مورث اعلیٰ کے ساتھ جو سب سے پہلے مرنے والا ہے اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسہ ہے، یا جو بھی ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے مناسخہ کا مسئلہ حل کرنا ہے، اس طریقے سے آپ نے مناسخے کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب عربی میں اسی کو بیان کیا گیا ہے، اس کو ذرا سن لیتے ہیں۔ جی دیکھیں یہاں پہ، اللہ اکبر کبیرہ، ان مات بعض الورثة قبل قسمة التركة فينتقل نصيبه الى الورثة الاخرین، کہ اگر بعض ورثہ کا انتقال ہو جائے ترکہ کی تقسیم سے پہلے، ترکہ کی تقسیم سے پہلے بعض ورثہ کا انتقال ہو جائے تو ان کا حصہ دیگر ورثہ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ فبعد تصحیح المسئلتین، پہلے جو ہے دونوں مسئلوں کی تصحیح کریں گے، فبعد تصحیح المسئلتین یعنی دونوں مسئلوں کی تصحیح کرنے کے بعد، ان کو حل کرنے کے بعد، رد کا اصول اس میں اپلائی ہوتا ہے، تصحیح کا اصول اس میں اپلائی ہوتا ہے، جو بھی اصول اپلائی ہوتا ہے
وہ پہلے اور دوسرے مسئلے میں اپلائی کریں گے. اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے, ان کان بین ما فی الید والتصحیح ثانی تماثل فلا حاجت الی الضرب, ما فی الید اور تصحیح ثانی میں اگر تماثل کی نسبت ہے تو ضرب کی ضرورت نہیں ہے, ضرب کی ضرورت نہیں ہے. وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا تَوَافُقٌ, اور اگر ان میں توافق کی نسبت ہے, ما فی الید اور تصحیح ثانی میں توافق کی نسبت ہے, فَضْرِبْ وَفْقَ التصحیح ثانی, تصحیح ثانی کے وفق کو یعنی دوسرے مسئلے کے وفق کو فی تصحیح الاول, تصحیح اول میں ضرب دینا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح تباین کا بھی دیکھ لے. وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ, اگر ان کے درمیان ما فی الید اور تصحیح ثانی میں تباین کی نسبت ہے, فَضْرِبْ كُلَّ تصحیح ثانی فی تصحیح الاول, تو کل تصحیح ثانی کو تصحیح اول میں ضرب دے دیں, کل تصحیح ثانی کو تصحیح اول میں ضرب دے دیں. ٹھیک ہے, آگے ان دونوں کے لیے پھر کیا کرنا ہے, ثم اضرب سیام ورثۃ میت الاول فی وفق الثانی عند التوافق, پھر میت اول کے ورثہ کے سہام کو ضرب دینا ہے تصحیح ثانی کے وفق میں توافق کی صورت میں, او فی کل الثانی یا تصحیح ثانی کے کل میں تباین کی صورت میں. ثم اضرب سیام ورثۃ میت الثانی, اور میت ثانی کے ورثہ کے سیام کو ما فی الید کے وفق میں توافق کی صورت میں ضرب دینا ہے, کل ما فی الید میں تباین کی صورت میں ضرب دینا ہے. ثم ان مات ثالث, یہ تو پہلے دو مسئلے آپ نے حل کر لیے. ثم ان مات ثالث, پھر اگر تیسرا بھی مر جائے, او رابع یا چوتھا بھی مر جائے, او خامس یا پانچواں بھی مر جائے, فجعل المبلغ مقام الاولی, تو یہ جو پہلے دو مسئلے حل کیے ہوں گے اس کو پہلا مسئلہ قرار دیں گے, والثالثۃ مقام الثانیہ فی العمل, اور تیسرا مسئلہ جو ہے اس کو دوسرے کے قائم مقام بنا لیں گے عمل کرنے میں. اسی طرح پھر رابعہ, رابعہ سے مراد یہ کہ پہلے دوسرے اور تیسرے کو پہلے مسئلے کے قائم مقام کر لیں گے اور چوتھے کو جو ہے دوسرے کے قائم مقام کریں گے. والخامسۃ کذالک الی غیر النہایہ, اسی طرح چلتے جائیں گے, ہو سکتا ہے 20 بطن ہو, 22 بطن ہو. بلکہ دارالعلوم کراچی میں جب ہم مسائل حل کرتے تھے ایک مرتبہ 25 میتیں موجود تھے, 25 میت. پھر ہم نے ان کا مناسبہ حل کیا. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ہمارے استاد محترم مفتی اصغر علی ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ اس طرح لمبی لمبی مسائل جو ہے مناسخے کے مسائل وہ دیکھا کرتے تھے, اور ان کے لیے بھی چونکہ بڑی عمر کے تھے تو باقاعدہ ایک ہی صفحے پہ مارکر سے ہم لکھ کے جاتے تھے ایک ایک میت حل کر کے. ٹھیک ہے, تو یہ مناسخے کا طریقہ ہے. امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی, امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی. سمجھ آ گئی یا نہیں؟ یا دوبارہ حل کر کے بتا دیں؟ چلیں دوبارہ ذرا جلدی میں پریکٹس کرتے ہیں وائٹ بورڈ پہ. یہ کسی ساتھی نے کہا کہ وائٹ بورڈ پہ اگر سمجھا دیں. ایک منٹ وائٹ بورڈ میں لے لیتا ہوں. نظر آ رہا ہے سب کو وائٹ بورڈ؟ ذرا جلدی میں دوبارہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش کر لیتے ہیں ایک ہی صفحے پہ سارا آ جائے. کوشش کر کے ایک ہی صفحے پہ سارا لے کے آ جاتے ہیں. کہ میں نے موبائل پہ تصویریں لے لی ہے, میں ابھی بناتا جاتا ہوں. اب ذرا اس کی طرف دیکھیں. یہ پہلا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, زوج ہے یہاں پہ, بنت ہے. ٹھیک ہے, اور آگے ماں ہے عظیمہ.
نام ہم نہیں لکھتے، نام تو آپ کو معلوم ہوگا، ٹھیک ہے. اس کو ربو ملا، اس کو نصف ملا، اور اس کو سدس ملا. ٹھیک ہے، مسئلہ کس سے بنا لیا؟ 12 سے. 12 کا ربو کیا ہے؟ 12 کا ربو 3، نصف 6، اور سدس کیا ہے؟ 2. 2 6 8، 8 اور 3 11. تو یہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ ردیہ ہو گیا. تو رد کا مسئلہ ہم نے جب حل کیا تو زوج کا حصہ کیا 4 ہے. 4 ربو جو ہے اس کا حصہ ہے، تو اس کا مخرج 4 ہے. تو ہم نے 4 سے مسئلہ بنا دیا. 4 کا ربو کیا ہے؟ 1 ہے، ہم نے دے دیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ میورت جو ہے اس کا مسئلہ ہم نے حل کر دیا. تفصیل سے میں نہیں بتا رہا. یہ نصف اور یہ 1 جو ہے یہ 4 بن گیا. ٹھیک ہے، 1 اور 3 4. یہ مسئلہ میورت الگ سے آپ نے حل کرنا ہے، کیونکہ ہم پہلے حل کر چکے، اس لیے دوبارہ تفصیل سے میں نہیں بتا رہا، صرف مناسخہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. میورت کا مسئلہ 4 تھا، تو اس کو ہم نے ضرب دے دیا 1 کے ساتھ. 4 × 4، اور مابقی کیا تھا ہمارے پاس یہاں پہ؟ 3 تھا. 3 کو 3 کے ساتھ ضرب دے دیا 9، اور 3 کو 1 کے ساتھ ضرب دے دیا 1. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ شور کا انتقال ہو گیا، اس کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ اس کی دوسری میت ہم نے بنا لی. ٹھیک، یہ دیکھیں، اس کی زوجہ موجود ہے، زوجہ موجود ہے. اسی طرح اب اس کا موجود ہے، اور اس کی ماں جو ہے رحیمہ کے نام سے ہے، یہ موجود ہے. ربو اس کو ملا، باپ آصبہ بن گیا. ماں کو کیا ملا؟ ثلث ما بقیہ. یہ مسئلہ 12 سے بھی بن سکتا ہے، 4 سے بھی بن سکتا ہے، اور یہ حل کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنے طریقے سے حل ہو سکتا ہے. تو ہم نے یہ ایک اصول سمجھ لیں کہ چھوٹے عدد سے اگر مسئلہ بن سکتا ہو تو چھوٹے عدد ہی کو ترجیح دیں گے، بڑے عدد کی طرف نہیں جائیں گے. 4 کا ربع 1 ہے، اور باقی کتنا بچ گیا؟ 3. 3 کا ثلث کیا ہے؟ 1 ہے، وہ اس کو ہم نے دے دیا. باقی 2 بچ جاتے ہیں تو وہ عصبہ کو دے دیا. ٹھیک ہے، یہ دوسرا مسئلہ بھی ہم نے کیا کر دیا؟ حل کر دیا. مافیلیت کیا تھا؟ یہ مافیلیت کو یہاں پہ لکھا جاتا ہے 4 تھا. تو 4 اور 4 میں مافیلیت اور تصحیح ثانی میں کیا نسبت ہے؟ تماثل کی. فلا حاجت الی الظرف. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں جو مسئلے ہیں یہ ایک ہی کہلائے گا. یہ جو ہے پہلے مسئلہ، یعنی دونوں مسئلوں کا جو ہے یہ مبلغ ہے. ٹھیک ہے، یا مسئلہ اولا ہے، اور یہ سہام ہے. ایک یہ سہم ہے، ایک یہ سہم ہے، ایک یہ سہم ہے، ایک یہ سہم ہے، اور ایک یہ سہم ہے. اب تیسرا مسئلہ دیکھیں. دوسرے نمبر پھر اس کا انتقال ہو چکا ہے. اب اس کا کیا ہو چکا ہے؟ انتقال ہو چکا ہے. اس کا حصہ کیا ہے؟ مافیلیت 9 ہے، یہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا. ٹھیک ہے، اب یہ بنت کے انتقال کے بعد اس کے وہ رسم میں کون کون افراد ہے یہ دیکھتے ہیں ہم. بیٹی ہے ایک، اس کی کیا ہے؟ ایک بیٹی ہے. ابن ہے ایک،
ایک بیٹا ہے, یہ دوسرا بیٹا ہے, اور اس کی جدہ ہے عظیمہ جو ہے خاتون نا, یہ جدہ. یہاں پہ یہ عظیمہ جو تھی ماں کی حیثیت رکھتی تھی اور یہاں پہ جدہ کی حیثیت سے موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جدہ کو سدس ملا اور یہ سب جو ہے عصبہ بن گئے. عصبہ کو صرف اس طرح عین سے بھی لکھا جاتا ہے, عین اگر آپ لکھ لیں تو یہ اس سے بھی مراد عصبہ ہے. مسئلہ 6 سے بنا لیا, 6 کا سدس 1 ہوتا ہے, اس کو دے دیا, باقی 5 بچ گئے, 2 بیٹوں کو دے دیے, ایک جو ہے بیٹی کو دے دیا. ٹھیک ہے, للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے مطابق. اب یہ تصحیح ہو گئی اس مسئلے کی, یہ گویا کہ دوسرا مسئلہ تھا, اس کی ہم نے تصحیح کر لی. اب مافیلیت کیا تھا؟ 9 تھا. مافیلیت 9 اور تصحیح ثانی ہمارے پاس 6 ہیں, ان میں توافق کی نسبت ہے. 6 کا وفق کیا تھا؟ یہاں پہ چھوٹا کر کے ہم لکھ لیتے ہیں. 6 کا وفق 2 ہے, 9 کا وفق کیا ہے؟ 3 ہے, ہم نے یہاں پہ لکھ دیا. ٹھیک ہے, وفق کیسے نکالا جاتا ہے, کیا طریقہ ہے, وہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہوتا تھا کہ تصحیح ثانی کے وفق کو پہلے مسئلے میں ضرب دینا ہے. وفق کیا ہے؟ 2 ہے, اور پہلا مسئلہ ہمارے پاس یہاں پہ 4 تھا. ٹھیک ہے, تو اس میں ضرب دے دیا, 4 چکے 16, 4 چکے 16. نہیں, یہاں پہ یہ 4 کو ہم پہلے ضرب دے چکے تھے, یہ ذرا گڑبڑ ہو گئی. ایک منٹ, اس کو اب ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے, ریزر. اچھا, یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے وہ بھی کرنا تھا, رد کا جب ہم نے مسئلہ بنایا تھا تو اس وقت ہم نے 4 کو 4 کے ساتھ ضرب دے دیا, 16 بنا تھا, 16 بنا تھا. ٹھیک ہے, وہ ہم نے نہیں لکھا یہاں پہ. یہ رد کا مسئلہ حل کرتے ہوئے میں یوں رد کے مسئلے کو اصل مسئلہ میں ضرب دینا ہوتا ہے نا, تو 4 کو 4 کے ساتھ ضرب دے دیا تھا, 16 بن گیا تھا. تو اب یہ 2 کو یہاں پہ ہم نے ضرب دینا ہے, یہ تا لکھ لیتے ہیں تصحیح کی علامت, تو یہ کیا بن جائے گا؟ 32 بن جائے گا. یہ کیا ہو گیا؟ تصحیح ثانی کے وفق کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیا. ٹھیک ہے, اب یہ تصحیح ثانی کے وفق کو تمام سہام میں ضرب دینا ہے. یہاں پہ ایک سہام بچ گیا, باقی یہ تو مر چکا ہے, یہ بھی مر چکا ہے, یہ بھی مر چکا ہے. 2 کو 3 کے ساتھ ضرب دے دے, کتنا بچا؟ 6 ہو گیا. اور اس طرح یہ بھی سہام ہے, 2 ایکم 2, 2 دونی 4, 2 ایکم 2. ٹھیک ہے, ان میں ضرب دے دیا. اب یہ دوسرا مسئلہ, یہ جو ہے یہ ہمارے پاس دوسرا مسئلہ ہے. مافیلیت کے وفق کو اس کے سہام میں ضرب دینے ہوتے ہیں دوسرے مسئلے کے. 3 ایکم 3, 3 دونی 6, 3 دونی 6 اور 3 ایکم 3. یہ ہمارے پاس یہ تینوں جو ہے اب ایک ہو گئے. یہ تینوں مسائل کیا ہو گیا؟ پہلا مسئلہ کہلائے گا. اور ان تینوں مسئلوں کا مخرج کیا ہے؟ یہ 16 ہے, یہ 32 ہے, 32. ٹھیک ہے, اب ہم نے جو دوسرے مسئلے کے وفق کو یا کل کو ضرب دینا ہوتا ہے, یہ 32 کے ساتھ ضرب دینا ہوتا ہے. اب یہ آخری مسئلہ جو ہے اس میں دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. اب یہ ماں جو ہے عظیمہ, اس کا انتقال ہو جاتا ہے. یہاں پہ ماں عظیمہ ہے اور ادھر یہ عظیمہ جو ہے جدے کی صورت میں رکھتا ہے, تو مافیلیت کیا بنے گا؟ 6 اور 3 9, تو یہ مافیلیت بن گیا. اس کا شوہر موجود ہے اور 2 بھائی موجود ہے. کیا موجود ہے؟ 2 بھائی موجود ہے. شوہر موجود ہے اور 2 بھائی موجود ہے. شوہر کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا, اور بھائی جو ہے عصبہ بن جائیں گے. بھائی کیا ہو جائیں گے؟ عصبہ بن جائیں گے. مثلا 2 سے بنا لیا, 2 کا نصف 1, باقی بچ گیا 1, وہ عصبہ کو دے دیا. اب یہ 1 2 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا, تو تصحیح کے اصول جو ہے اس کی طرف جائیں گے, اور کسر ایک ہی طائفے پہ آ رہا ہے, تو
दो और एक के दरमियान तबायुन की निस्बत है, तो आदद रुऊस को 2 है, उसको हमने ज़र्ब दे दिया, यहाँ पे मजरूब बना लिया 2 को, 2 को 2 के साथ ज़र्ब दे दिया कि कितना बचा होगा, 4 हो गया, 2 दूनी 4, और फिर तमाम से आम में ज़र्ब दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसकी हमने तस्हीह कर ली, ये हमने क्या कर ली, तस्हीह कर ली। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 है, तस्हीह सानी, दूसरा मसला 4 है और माफिल यद 9 है। 9 और 4 में किसकी निस्बत है, तबायुन की निस्बत है। 9 और 4 में किसकी निस्बत है, तबायुन की निस्बत है। तो हमने पढ़ा था माफिल यद और तस्हीह सानी में अगर तबायुन की निस्बत हो तो कुल तस्हीह सानी को तस्हीह अव्वल में ज़र्ब देना है। कुल हमारे पास ये 4 है, 4 को 32 में जब ज़र्ब देते हैं तो क्या बनता है, 128 बनता है। ठीक है, दूसरा काम हमने क्या करना होता है, तस्हीह सानी के कुल को तमाम सियाम में ज़र्ब देना होता है। 4 दूनी, यहाँ पे तो सब मर चुके हैं, ये पहली मैयत में तमाम जो वो रसा थे वो तो फौत हो चुके हैं, तो वहां पे तो ज़र्ब करने की जरूरत नहीं है, जो जो जिंदा है उनमें ज़र्ब करना है। 4 दूनी 8, 4 चुके 16, 4 दूनी 8, और यहाँ पे तीसरे में भी आ जाए, 4 तिया 12, 4 छिका 24, 4 छिका 24। ये चूंकि फौत हो चुकी है इसलिए यहाँ पे ज़र्ब करने की जरूरत ही नहीं। और फिर माफिलियत को, कुल माफिलियत को तस्हीह सानी के सियाम में ज़र्ब देना है। 9 को ज़र्ब दे दिया 2 के साथ, कितना बचा, 9 दूनी 18, और उससे 9 दूनी 18, हर भाई को क्या क्या हिस्सा मिल जाएगा, 2 मिल 9 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने क्या कर दिया, ये हमारा मुनासखे का मसला हल हो गया। अब ये देखें कुल हमारे पास हिस्से के कितने बन गए, माल के 128, कुल माल के हम 128 हिस्से करेंगे। अब ये देखें इसमें से तो कोई जिंदा नहीं है तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये तरतीब के मुताबिक सब अफराद को लिखना है आपने, इन तरतीब के मुताबिक पहले जौजा को लिखेंगे, इसका हिस्सा क्या बना, 8 बना, वो कॉलम जो आपको बताया उसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद बाप जिंदा है, उसका हिस्सा जो है 16, इस तरह माँ जो है उसका हिस्सा 8 है, उसको लिखेंगे। बेटी मौजूद है, इसका हिस्सा क्या है 12, इसको लिखेंगे। ये बेटा मौजूद है, इसका हिस्सा 24 है। ये बेटा मौजूद है, इसका हिस्सा क्या है 24 है, इसका भी लिखेंगे। ये चूंकि मौजूद नहीं है इसको नहीं लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे जो शोहर है इसका हिस्सा 18 है, इसको लिखेंगे। 2 भाई है, इनके हिस्से लिखेंगे 9। इस तरीके से आपने मुनासखे का मसला हल करना है, मुनासखे का मसला आपने इस तरीके से हल करना है। उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए इसको भी आसान बनाए और हम सब के लिए इसको सदक़ा जारिया बनाए, हमारी खिदमत को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और दीन की खिदमत को मज़ीद अच्छे तरीके से अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए, मज़ीद अच्छे अंदाज से दीन की तालीमात को आम करने की तौफीक अता फरमाए।